a jolt and then you'll die. دوستو اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم ساؤتھ افریقہ میں نسل پرستی کی تاریخ اور یہاں کے لوگوں کی بدحالی کا قصہ دیکھ چکے ہیں۔ نسل پرستی کا اثر یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ کالے رنگ کو صرف غلام اور گھٹیا ہی مانا جانے لگا۔ کالے لوگوں کی کوئی اپنی پہچان نہیں تھی اور ان کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ گورے لوگ کالوں پر اپنا حق ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے کوئی پالتو جانور۔ کالوں کو جان سے مارنا بھی کوئی جرم تصور نہیں ہوتا تھا۔ کالی نسل کی عورتوں کو بھی غلام اور لونڈیاں سمجھا جاتا تھا اور کالی چمڑی کا پیدا ہونے والا بچہ بھی آنکھ کھولتے ہی غلام ہی تصور ہوتا تھا۔ 1762 سے چلی یہ نسل پرستی 200 سال تک قائم رہی اور اب تو کالے لوگ بھی یہی سمجھنے لگے تھے کہ وہ اس دنیا میں آئے ہی صرف گورے لوگوں کی غلامی کرنے ہیں۔ دوستو آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں۔ یہ کائنات بنانے والی ذات بھی دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر ظلم کے بعد کوئی مسیحا مالک کائنات کی طرف سے آ ہی جاتا ہے۔ 1948 میں ساؤتھ افریقہ میں ایک قانون بنایا گیا۔ اس کا نام اپارتھیڈ لا رکھا گیا۔ اس قانون کے تحت ساؤتھ افریقہ میں سیاسی طور پر، ایجوکیشنل، اکنامکلی اور سوشلی طور پر کالے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ کالے لوگ نہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے کوئی مخصوص بجٹ ہوگا اور نہ ہی سوشلی ان لوگوں کا کوئی مقام ہوگا۔ گورنمنٹ نوکریاں بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو غلامی تو پچھلے 200 سال سے چلی آ رہی تھی اور نسل پرستی بھی اپنے عروج پر تھی، لیکن ان 200 سالوں میں کبھی بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنا تھا جس میں ایسی کوئی شرائط ہوں کہ جس سے صاف ظاہر ہو کہ اب کالے لوگ لیگل غلام ہیں۔ اس قانون کے تحت کالے نہ تو اپنی زمینیں خرید سکتے تھے اور نہ ہی کوئی گھر بنا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کالے لوگ کسی گوری عورت سے شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس قانون کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ شاید ویڈیو اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ قانون 1950 کے الیکشنز کے بعد منظور ہو گیا کیونکہ وائٹ لوگوں کا اثر رسوخ اس حد تک بن چکا تھا کہ یہاں کی آدھی سے زیادہ زمینوں کے مالک گورے تھے اور حتیٰ کہ تمام بڑی پوسٹ پر جیسے کہ آرمی، سینٹ اور پارلیمنٹ میں بھی گوری چمڑی ہی چمکتی تھی۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد 1950 سے 1983 تک تقریباً 35 لاکھ کالے لوگ شہروں سے نکال کر دور دراز کے علاقوں پر رہنے پر مجبور کر دیے گئے اور اگر کوئی مزاحمت ہوتی تو سرے عام قتل کر دیا جاتا۔ کالے لوگ غلامی کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ دوستو 1948 میں جب اپارتھیڈ لا کی آوازیں اٹھنے لگیں تو کالے لوگوں کی ایک رائل فیملی سے ایک نوجوان جس کا نام نیلسن تھا اور رائل فیملی سے ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پر کافی اہمیت کا حامل تھا، اس نوجوان نے اس قانون کی سخت مخالفت کی۔ اس نوجوان نے وکالت بھی کر رکھی تھی اور اسی بنا پر اپارتھیڈ لا کی مخالفت قانونی طور پر بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ 1952 میں نیلسن نے اپنے ساتھ بہت سے کالے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اینٹی اپارتھیڈ کمپین سٹارٹ کر دی۔ 1955 میں کانگریس آف دا پیپل کے نام سے موومنٹ چلائی جس کا مقصد کالے لوگوں کے حقوق پر نظر ثانی کرنا تھا۔ 1955 میں اس کو گرفتار کر لیا گیا اور مختلف کیسز میں
ملا جلا کر 1 سال کی سزا سنا دی گئی۔ گوروں کا خیال تھا کہ لڑکا رائل فیملی سے ہے اور 1 سال کی جیل کاٹ کر اپنی اس تحریک سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نوجوان کو دنیا نیلسن منڈیلا کے نام سے ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ دوستو، 1 سال کی جیل کاٹنے کے بعد نیلسن آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کے اندر آزادی کی آگ اب اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے پھر سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بے شمار تحریکیں سٹارٹ کر دی۔ 1961 میں نیلسن کی قیادت میں ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری کی مشہور کمپین جس کا نام سپوٹیج کمپین رکھا گیا ایسی کامیاب ہوئی کہ گوروں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ گوری گورنمنٹ بوکلا گئی اور اسی بوکلاہٹ میں کسی نہ کسی طرح نیلسن کو پکڑ کر اس کو لائف ٹائم پریزن کی سزا سنا دی۔ نیلسن نے 27 سال جیل میں گزارے۔ جی ویورز، آپ نے صحیح سنا، 27 سال جیل میں گزارے۔ اس دوران نیلسن پر کئی قاتلانہ حملے کروائے گئے کہ کسی بھی طرح اس انسان سے جان چھوٹ سکے۔ کیونکہ نیلسن کی تحریک اب آگ پکڑ چکی تھی، ساؤتھ افریقہ میں سول وار کا آغاز ہو چکا تھا۔ کالے لوگ ٹولیاں بنا کر اب شہروں پر حملہ کرتے اور گوروں کو مارتے اور کاٹتے جاتے، جیسے گوروں نے ان کے ساتھ 200 سال پہلے کیا تھا۔ اب یہ اسی کا جواب تھا۔ نیلسن کی عوامی تقریروں نے کالوں کے خون گرما دیے تھے اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ دوستو، ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور اس ظلم کے خلاف بہت سے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ساؤتھ افریقہ کے گوروں کے ظلم کے خلاف بولنے والی آوازوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے مدد مانگ لی اور ایسا ثابت کیا کہ کالے لوگ ساؤتھ افریقہ میں گورے لوگوں کی زندگی کے لیے مسئلہ ہیں، اور سونے پر سہاگا کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی 1980 میں گورے لوگوں کی اس بھیجی گئی درخواست پر عمل کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ میں UN فورسز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ کالوں کے خلاف دنیا سے فوجیں اب ساؤتھ افریقہ میں اتر رہی تھیں اور دن رات قتل و غارت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ 1980 سے 1990 تک UN فوجوں نے اپنا پورا زور دکھایا، لیکن اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ دن بہ دن کالوں کے قبضے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ اپنا حق مانگنے کے بجائے اب چھین رہے تھے۔ نیلسن منڈیلا بھی جیل سے بکس اور کالمز لکھتے اور اپنے لوگوں کا خون گرماتے رہتے۔ منڈیلا گوروں کے لیے قدرت کا جوابی حملہ تھا اور گورے اس جوابی حملے کی تاب نہ لا سکے۔ آخر کار گوروں نے 200 سال میں پہلی دفعہ کالوں سے مذاکرات کرنے کی درخواست کر دی۔ مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کا کل خلاصہ نیلسن منڈیلا کی آزادی اور ساؤتھ افریقہ میں الیکشنز کروانے کی شرائط رکھی گئی۔ UN نے ان مذاکرات کو منظور کروایا اور 27 سال کی جیل کاٹنے کے بعد نیلسن منڈیلا کو جیل سے آزاد کر دیا گیا۔ 1994 میں ساؤتھ افریقہ میں دوبارہ الیکشنز ہوئے اور نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے پہلے بلیک پریزیڈنٹ بنے۔ نیلسن منڈیلا کو دنیا آج بھی بہترین لیڈرز میں مانتی ہے اور بلیک پیپل کی پہچان اور ان کے حقوق کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دیں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ لا کا خاتمہ کیا اور بلیکس کو دنیا کے مقابلے میں برابری کا حقوق دینے کا اعلان کیا۔ 1652 سے چلی اس غلامی کا اختتام ہو گیا تھا۔ تقریباً 200 سال کی مکمل غلامی اور اس کے بعد 40 سالہ آزادی کی تحریک آخر کار حاصل ہوئی اور ریسزم کا اختتام ساؤتھ افریقہ سے مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ نیلسن منڈیلا 5 سال تک ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ رہے اور 1999 میں ریٹائر ہو کر اپنی ذاتی زندگی جینے لگے۔
2013 دسمبر میں منڈیلا کی ڈیتھ ہوئی۔ دوستو، ساؤتھ افریقہ میں نسل پرستی کے اختتام ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری اس شارٹ ہسٹری کا اختتام بھی ہو گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے اچھی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔